آپ عوام کا فیصلہ تسلیم کریں۔ میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے 1970 میں بھی نتیجے کو تسلیم نہیں کیا، اس کے نتیجے میں مشرق پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، پاکستان کو نقصان ہوا، عوام کو نقصان ہوا۔ اب ایک بار پھر اسی روایت کے مطابق اسی ٹریک پر یہ حکومت جا رہی ہے اور کراچی شہر کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ آپ نے سرکاری وسائل استعمال کیے، آپ نے انتظامیہ کو استعمال کیا، آپ نے آروس پر پریشر ڈالا، آپ نے ہر وہ کام کیا جو آپ کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کراچی کے لوگوں نے آپ کو قبول نہیں کیا، اب آپ کو نتیجہ تسلیم کرنا چاہیے۔ 2 مہینے آپ نے ضائع کیے۔ آج بھی میں کراچی میں گھوما پھرا ہوں، بخدا کنڈر سڑکیں ہیں، موہنجودارو کنڈرات کی طرح کراچی ہے، ڈرینیج سسٹم تباہ ہے، سڑکیں تباہ ہے، بے روزگاری عام ہے، پانی نہیں مل رہا، بجلی کے لوڈ شیڈنگ ہے، تعلیمی ادارے نہیں چل رہے ہیں، اسپتال مفلوج۔ آخر کون اس شہر کو سنبھالا دے گا؟ اس لیے شہر کے لوگوں نے کوئی جذباتی طور پر فیصلہ نہیں کیا ہے، ماضی کی تجربات مشاہدات کو دیکھ کر لوگوں نے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا ہے۔ اس لیے ایک دن کے لیے بھی اگر آپ شہر کے فیصلے کو قبول کرنے میں تاخیر کرتے ہیں، آپ سندھ کے صوبے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، آپ کراچی کے عوام کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں، آپ اپنی جمہوریت کے دعوے کے نفی کر رہے ہیں، اور یہ کبھی بھی آپ ہضم نہیں کر سکتے، یہ آپ کو کبھی بھی نصیب نہیں ہوگا۔ آپ بے شک عوام کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میں الیکشن کمیشن سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دباؤ میں آنے کی بجائے سچ کی بنیاد پر، میرٹ کی بنیاد پر، کل کیس ہے الیکشن کمیشن کی عدالت میں ان کو بھی یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پوری قوم، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ ٹھیک ہے قومی شور اور بڑی ایشوز میں کراچی کا مسئلہ دب گیا ہے، لیکن کراچی ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا، کراچی آگے بڑھے گا پاکستان آگے بڑھے گا۔ تو الیکشن کمیشن کو بھی سوالات کا جواب دینا چاہیے کہ آخر وہ کون سا پریشر ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اب تک ان کیسز کا ڈیسیجن نہیں دیا جس کے عوام انتظار میں ہیں۔ محترم صحافی حضرات، اس وقت پاکستان میں جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ معاشی بدحالی ایک طرف، اخلاقی اور سیاسی زوال دوسرے طرف، تمام ادارے ناکام، مفلوج، بے توقیر ہو گئے۔ نہ الیکشن کمیشن پر اعتماد، نہ عدالتوں پر اعتماد، نہ ایوانوں پر اعتماد۔ میری زندگی میں کم از کم ایسا ناکام نظام جو اس وقت موجود ہے پاکستان میں نے نہیں دیکھا۔ کوئی ذمہ داری قبول کرنے والا نہیں ہے، اور حکومت میں جتنے لوگ شامل ہیں کوئی پارٹی عوام کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، سب لوٹنے کے موڈ میں ہے، لوٹ مار میں اس وقت سب مصروف ہے۔ تو ان حالات میں اگر فیصلہ بھی ہوا ہے کہ 2 صوبوں میں الیکشن ہو، اور اس میں بھی کے پی کے میں اب تک تاریخ نہیں آیا ہے، پنجاب میں تاریخ دیا گیا، لیکن ان کے باوجود، اس کے باوجود بھی ملک کی سیاست میں کوئی اسٹیبلٹی نہیں آ رہی ہے۔ جماعت اسلامی اس لیے سمجھتی ہے کہ 2 صوبوں میں الیکشن سے مسائل حل نہیں ہوں گے، پولرائزیشن میں مزید اضافہ ہوگا، اور اس کے نتیجہ کو بھی کوئی قبول نہیں کرے گا۔ مرکز میں پی ڈی ایم کی حکومت ہو وہ اثر انداز ہوگی، اور جب یہاں الیکشن بھی ہوں گے اس کے بعد جنرل الیکشن ہوگا، اس کے نتیجے کو بھی کوئی قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے ہماری تجویز یہی ہے، پاکستان ایک ملک ہے، تو قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں میں ایک دن الیکشن کا انعقاد ہو جائے، اور جزوی الیکشن، جب الیکشن کمیشن خود کہتے ہیں کہ 72 بلین روپے اس پر خرچ آتا ہے، تو ایک طرف لوگ نان شبینہ کا محتاج
اور دوسرے طرف آئندہ 5-6 مہینوں میں آئین کے مطابق اگر آپ 1 2 اور 3 الیکشن کا انعقاد کرتے ہیں تو ان کا بوجھ بھی عوام پر آئے گا. یہ فیوڈلز، یہ سرمایہ دار، یہ بیوروکریٹ یہ تو بوجھ نہیں اٹھا رہے ہیں، پھر بھی غریب لوگوں کے جیب پر بوجھ آئے گا. جماعت اسلامی اس لیے کہتی ہے کہ الیکشن کا انعقاد ہونا چاہیے، پی ڈی ایم قربانی دے، مرکز اور صوبہ سندھ اور بلوچستان میں بھی نگران حکومتیں قائم ہو اور جنرل الیکشن کا انعقاد ہو جائے. الیکشن سے پہلے الیکشن اصلاحات بھی ضروری ہے. تمام سٹیک ہولڈر کو بٹھا کر نظام پر اتفاق یہ ضروری ہے، ورنہ اس الیکشن کے نتیجے میں دیکھتا ہوں کہ ایک اور بربادی اور تباہی ہمارے انتظار میں ہے. اس وقت پورے ملک میں مردم شماری ہو رہی ہے اور کراچی میں بھی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب گزشتہ عرصے میں مردم شماری ہوئی تھی تو کراچی کے لوگوں کے بڑے تحفظات تھے، اور پھر مرکزی حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم دوبارہ بعض علاقوں میں دوبارہ مردم شماری کریں گے سیمپل کی طور پر، لیکن وہ وعدہ مرکزی حکومت نے نہیں نبھایا. اب پھر اس پر تحفظات ہے. جماعت اسلامی نے بھی اس پر اپنے تحفظات کا اعلان کیا ہے. خود آج سندھ حکومت نے بھی کہا ہے کہ ہمارے بھی تحفظات ہیں. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس مردم شماری سے پہلے تمام سٹیک ہولڈر کو بٹھایا جائے اور تمام معلومات تک رسائی دی جائے تاکہ مردم شماری ہو، گنتی ہو تو اس پر پھر کسی کا اعتراض نہ ہو. ہمارے کراچی میں الحمدللہ جماعت اسلامی نے حافظ نعیم الرحمان صاحب کی قیادت میں ایک زبردست مہم چلائی، اس شہر کے مسائل کو ایڈریس کیا، مسلسل اس پر تحریک چلائی، مہمات چلائی، اور اس کے نتیجے میں کراچی کے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ جماعت اسلامی ہی ہمارے لیے ایک نجات دہندہ جماعت ہے. میں پوری قوم سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی، پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی ایکسپوز ہو گئے. یہ اصل میں بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے فیسیلیٹیٹر ہے. یہ ہر وہی کام کرتا ہے جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ڈکٹیشن ہو. انہوں نے قرضے بڑھائے ہیں 27,000 ارب سے زیادہ کر کے انہوں نے 63,000 بلین تک پہنچایا. انہوں نے ہر بین الاقوامی ایجنڈے پر مل کر اتفاق کیا. صرف کرسی کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں، باقی یہ بین الاقوامی ایجنڈے میں سب کے سب ایک ہے. انہوں نے ڈاکٹر عافیہ کو امریکہ کے حوالے کیا، اس پر ان کو کوئی جھگڑا نہیں ہے. انہوں نے کشمیر انڈیا کے حوالے کیا، اس پر ان کے درمیان کوئی جھگڑا فساد نہیں ہے. انہوں نے آئی ایم ایف کے کہنے پر ایک دن میں 6 گھنٹوں میں 36 قوانین منظور کروائے، اس پر ان کا کوئی جھگڑا نہیں ہے. انہوں نے ابھی نندن حوالہ کیا، انہوں نے ریمنڈ ڈیوس حوالہ کیا، انہوں نے ہر وہ کام کیا جو امریکہ ان کو حکم دیتا ہے. ان کا اختلاف صرف یہی ہے کہ پہلے یہی تھا کہ میرا چور زندہ باد اور تیرا چور مرد آباد، اور آج کل مقابلے یہی ہے کہ آپ بڑے چور ہیں، میں بھی چور ہوں، لیکن میں ذرا چھوٹا چور ہوں. چھوٹے اور بڑے چور کا مقابلہ ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ قوم کو جاننا چاہیے یہ سب چور ہیں، ان سب نے لوٹا ہے، یہ سب مافیاز پر مشتمل سیاسی جتے ہیں. ان کا ماضی بھی یہی گواہی دے رہی ہے کہ جب بھی ان کو حکومت میں موقع ملا انہوں نے اس قوم کو لوٹا ہے، انہوں نے اس قوم کو فروغ کیا ہے، انہوں نے کشمیر کے ساتھ غداری اور بے کی ہے. اب یہ کہتے ہیں دوبارہ ہمیں موقع دو. تو بابا آپ بھی آپ کی حکومت ہے، اگر آپ کچھ کر سکتے تو کر جاتے. صدر پی ٹی آئی کا ہے، وزیر اعظم پی ڈی ایم کا ہے، وزیر خزانہ پیپلز پارٹی کا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ناکامی سے دوچار ہے. قومی اسمبلی کو بھی توقیر کیا، عدالتوں کے بارے میں، نیب کے بارے میں، الیکشن کمیشن کے بارے میں ان کا یہی آئیڈیا ہے کہ ہماری جیب کی گڑی ہو اور اپنی ہاتھ کی لاٹھی ہو. جماعت اسلامی قانون کی حکمرانی چاہتی ہے. جماعت اسلامی اس ملک میں نظام عدل جو کہ اسلامی نظام ہے اس کے علمبردار ہے، اور حالات نے ثابت کر دیا کہ اب صرف اور صرف جماعت اسلامی ہے جو ایک ترقی پسند جماعت ہے،
جو ایک اسلامی اور نظریاتی جماعت ہے، جو ایک خدمت کرنے والی جماعت ہے، اور قوم جانتی ہے کہ مصیبت کے ہر لمحے میں، وہ سیلاب کا زمانہ ہو، وہ زلزلے کا زمانہ ہو، وہ کرونا وائرس کی بیماری کا دورانیہ ہو، ہر لمحے میں یہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے کوٹیوں میں بیٹھے تھے، تماشا دیکھ رہے تھے، لیکن جماعت اسلامی کے کارکن نے اس قوم کی خدمت کی۔ کل میں بلوچستان تھا، بلوچستان کا صوبہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا کہ جو سیلاب کے متاثرین ہیں، کیا ان کے لیے ایک گھر بنانے کی ہمت کی حکومت نے؟ سب لوگوں نے کہا کہ 1 روپیہ اب تک نہیں ملا ہے۔ میں سندھ میں گیا، وہاں ایک گھر کی تعمیر کے لیے حکومت نے پیسہ نہیں دیا۔ میں جنوبی پنجاب گیا، ایک گھر کی تعمیر کے لیے حکومت نے پیسہ نہیں دیا۔ تو جو 70 بلین کا اعلان وزیر اعظم نے کیا، پتہ نہیں وہ پیسہ کہاں گیا؟ جو باہر سے پیسے لائے گئے تھے وہ پیسے کہاں گئے؟ میں تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را اس پر سو موٹو ایکشن لے لے کہ یہ پیسہ کہاں گیا، کتنا آیا تھا، کہاں خرچ ہوا۔ یہ سارا پیسہ یہ لوگ آئندہ الیکشن میں استعمال کریں گے، لوگوں کے ضمیر کو خریدنے کے لیے، پولنگ سٹیشن کے عملے کو خریدنے کے لیے، اور عوام کو گمراہ کرنے کے لیے۔ میں گوادر گیا، گوادر کے لوگوں نے اپنے حقوق کے لیے زبردست احتجاج کیا، 3-4 مہینے دھرنے دیے مولانا ہدایت الرحمان صاحب کی قیادت میں۔ تو لوگوں کو سننے کی بجائے، ان کے مطالبات تسلیم کرنے کی بجائے، لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے، لوگوں کو گلے سے لگانے کی بجائے ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں۔ مولانا ہدایت الرحمان کو جیل میں ڈالا، ان کو کہا گیا کہ ہم آپ کے ٹانگیں توڑیں گے۔ بابا اگر آپ کی میں ہمت ہے، دہشت گردوں کے ساتھ لڑے، جہالت کے خلاف لڑے، کرپشن کے خلاف لڑے، لیکن ان تمام برائیوں میں آپ لوگ خود ملوث ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم عوام کی ٹانگیں توڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، تو اپنے ملک کو پتھا کرنا، اپنے شہریوں کو دبوچنا، اپنے ملک کے عوام کو ذلیل کرنا، یہ کوئی بہادری نہیں ہے۔ جماعت اسلامی حق کے لیے کڑی ہے، عوام کی ترجمانی کر رہی ہے، مظلوموں کی حقوق کے لیے کڑی ہے، سیلاب کے متاثرین کے لیے کڑی ہے، اور کراچی کے عوام کے ساتھ کڑی ہے۔ میں ایک بار پھر کراچی کے عوام کی شکریہ کے ساتھ ان کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جس جماعت پر اعتماد کیا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہر قیمت پر ہم آپ کے مینڈیٹ کی تحفظ کریں گے، اور یہاں میئر انشاءاللہ عوام کا ہوگا، یہاں میئر جماعت اسلامی کا ہوگا۔ بہت شکریہ۔